السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوکس ود راجہ۔ ناظرین، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اہم ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ناظرین، پاکستان میں تعینات امریکن ایمبیسڈر ان کی کل کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں محمود خان، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اتنی عام ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران خان، جب یہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کے اور امریکہ کے کوئی تعلقات آفیشیل لیول پہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے جو پاکستان کی جو فارن پالیسیز تھی ٹورڈز افغانستان، یا جو امریکن انوالومنٹ تھی اس خطے کے اندر، اس میں جو عمران خان کی پالیسی تھی بڑی کلیئر تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، جو کہ امریکہ کو قبول نہیں تھی، اور اس وجہ سے کچھ تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بھی کوئی فارملی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھے، اور کوئی فون وغیرہ بھی نہیں کیا تھا۔ وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ آپ کو یاد ہو کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو امریکن تعلقات ہیں، اور جس طرح امریکہ نے وہاں سے اپنی آرمی جو ہے ودرال کروانی تھی اور اپنا پلس کچھ انفلوئنس بھی اس علاقے میں رکھنا تھا، تو اس سلسلے میں وہ ان کو پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت تھی۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں اپنا انفلوئنس رکھیں، وہاں پہ اپنے اڈے رکھیں، تاکہ اگر افغانستان کے اندر کوئی اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہو تو پاکستان کے تھرو وہاں پر کیا جا سکے۔ کچھ انفلوئنس رکھنا چاہتے تھے، کچھ ان کو اڈے چاہیے تھے، یہ سارے معاملات تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پھر عمران خان نے کلیئر اپنی ایک پالیسی رکھی، اڈوں کے بارے میں جب ایک صحافی نے اسے کویشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو باقی پالیسی بھی تھی ان کے اوپر بھی عمران خان کی بڑی کلیئر پوزیشن تھی، اور یہ پوزیشن امریکہ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح امریکہ کے ساتھ پچھلے 40-45 سال سے پاکستان کے تعلق تھے کہ وہ ہمیں ایک غلام کے طور پہ سمجھتے تھے کہ آپ ان کو ڈالر دیں اور ڈالر کے عوض آپ ان سے غلامی کریں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے وہ کریں۔ اور وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا اچانک کہ 40-45 سال کے بعد ایک بندہ آ کے ہم ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اٹیک کریں، ہم کہتے ہیں نو۔ وہ ڈرون اٹیک کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں دیں گے اپنی جگہ۔ اور دوسرے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو بڑی ریزرویشن تھی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان جب رشیا کے دورے پہ گئے ان کو وہ پرابلم تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے امریکہ نے یورپین یونین کے ذریعے پاکستان سے کہا کہ آپ جو نہ کنڈیم کریں اور ایک کلیئر پالیسی لیں۔ عمران خان نے کہا نہیں، تو یہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھیں۔ جب پسند نہیں تھی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ہسٹری ہے کہ امریکہ نے اپنے میر جو لوکل میر صادق اور میر جعفر کے ذریعے مل کے عمران خان گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، گورنمنٹ کو ہٹا دیا۔ جب گورنمنٹ ہٹ گئی ایز پلان کے مطابق بالکل صحیح چیزیں تھیں، تو وہ سارا کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو ہوا کیا، ان کی اس سارے سینیریو کے اندر ٹوسٹ کہاں آیا؟ ٹوسٹ وہاں آیا کہ جب عمران خان پی ایم ہاؤس سے باہر گئے، اگلے دن پورا پاکستان باہر نکل آیا عمران خان کے حق میں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ سازش تھی، یہ ملک کے خلاف سازش تھی، یہ ہمارے پی ایم کے خلاف سازش تھی، اور عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 3-4 مہینے تک جس طرح یہ پالیسی چلتی رہی اور عمران خان نے ایجیٹیشن کی اور عوام کے ساتھ باہر نکلے اور عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور آپ دیکھیں کہ پوری ایک طرف انہوں نے امریکہ نے 12-13-14 پارٹیوں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا، ملک کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں، یہ بھانمتی کا کنبہ انہوں نے اکٹھا کیا، اس کے خلاف عمران خان نے کیا۔ اب دیکھ لیں پورے ملک کی ساری جماعتیں ایک طرف، عمران خان ایک طرف، لیکن اس کے باوجود
بھی یہ جو بھانمتی کنبہ ہے یہ عمران خان کو نہیں ہرا سکا. آپ کو پتہ ہے کہ بھی ریسنٹلی جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان ضمنی الیکشن کے اندر کلیئر طریقے سے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ان چوروں کو، ان غلاموں کو، ان ذہنی غلاموں کو. آپ کو یاد ہے کہ یہ حالات ہیں. ہمارا پرائم منسٹر تھا خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی، یہ امریکن ایئرپورٹ پہ گئے تو انہوں نے اسے کپڑے اتروا دیے صرف سیکیورٹی چیک اپ کے ذریعے. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. ایک طرف وہ ہو پرائم منسٹر اور ایک طرف عمران خان ہو، تو وہ عمران خان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ ساری باتیں تھیں تو ان کو قبول نہیں تھا، پالیسی کے مطابق صلاح ہوا. لیکن جب عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا اور یہ امریکن دیکھ رہے تھے سارا کچھ، تو جب یہ ابھی ضمنی الیکشن کے اندر جب عوام نے دھتکار دیا ان 12 پارٹیوں کو اور ان کے نمائندوں کو اور ان کو سب کو، تو جب ہٹا دیا اور دھتکار دیا اور ریجیکٹ کر دیا، تو امریکہ تو دیکھ رہا تھا انہوں نے یہاں پہ کام تو کرنا ہے. پاکستان اسٹریٹجیکلی پوزیشن پہ ایسی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے کوئی خوددار حکمران چاہیے جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے والا حکمران چاہیے. آپ دیکھیں عمران خان نے 2 سال اپنے ملک کے لیے سٹینڈ کیا، اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کیا. آج امریکہ بھی پاکستان سے بات کرنے کے لیے اور عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنے سفیر کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو پیغام پہنچایا ہے کہ آپ ہمارا پیغام عمران خان تک پہنچا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ آگے فردر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، یہ بہت ہی بڑا بریک تھرو ہے. اگر آپ سمجھیں جائیں یہ امریکہ کو یہ چیزیں ریئلائز ہو گئی ہیں کہ جب یہ ساری کی ساری پارٹی مل کے عمران خان کو نہیں روک پا رہی، عوام کا ایک سمندر ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، تو ہم نے تو کام تو کرنا ہے. آپ ان کو پی ایم بنانے سے نہیں روک سکتے. بھئی آپ دھاندلی کریں گے کتنی کریں گے؟ اگر 70%، 60%، 50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے مینج کریں گے؟ آپ مثال کے طور پہ اگر الیکشن کروا کے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کو نہیں بننے دیتے، عوام پھر باہر نکل آئے گی. تو اب تو یہ عمران خان رکنے والا نہیں ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ موسٹ پروبیبلٹی کہ عمران خان پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر بننے والے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ان کے ساتھ جو نا وہ سفارتی تعلقات بہتر کیے جائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمبیسڈر کے ذریعے عمران خان تک پیغام پہنچایا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی امپورٹنس بہت ہوگی. یہ ساری بات ہے 2 مہینے ہوں، 3 مہینے، 4 مہینے ان کے اندر الیکشنز ہوں گے اور جو ایک سنیریو بنتا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بنتے نظر آ رہے ہیں اور بڑی کلیئر میجارٹی سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ سب سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دعا کریں عمران خان کے لیے، ہم بھی کرتے ہیں کہ چلیں کچھ شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں کوئی قائد اعظم کے بعد ایک لیڈر پیدا ہوا جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو اپنی عوام کے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے، جو عوام کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی ہمیں لائیں گے، وہی ہمیں پرائم منسٹر بنائیں گے. وہ امریکہ کے آگے اور دوسرے غیروں کے آگے نہیں جھکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. شکر کریں الحمدللہ. میں تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ وہ ایسا شخص ہمارا بھی پرائم منسٹر الحمدللہ بنا ہے. ہم تو بڑا عرصے سے ترس ہی گئے تھے، لگتا ہے ایسے تھا کہ شاید ہمارے ملک میں وہ خودداری نام کی چیز نہیں رہے گی، لیکن الحمدللہ عمران خان نے بڑی ہمت کی ہے، جرأت کی ہے. اس کے لیے اب ان کا رستہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان عمران خان کو دوبارہ خدمت کا موقع دیا جائے اس ملک میں. تو اللہ آسانی والا معاملہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.